بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے سابق رہنما شفقت محمود کا سیاست چھوڑنے کے اعلان کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ ایک سیاسی المیہ ہے کہ شفقت محمود جیسے لوگ، انتہائی پڑھے لکھے آدمی، انتہائی سلجھے ہوئے شخص نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا۔ یہ سیاست انہوں نے کیوں چھوڑی ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی بے اتنائی۔ دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ان کو جو پہلے پذیرائی تھی وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی۔ پارٹی ان سے جو توقعات رکھتی تھی شاید وہ پوری نہیں ہوئی۔ میں اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ قبل اس کے آگے ہم بڑھیں، میری آپ سے استدعا ہے، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم انہیں فوری طور پر سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، ساری دنیا جانتی ہے شفقت محمود پاکستان کی بیوروکریسی کے ایک بڑے پڑھے لکھے، جہاندیدہ اور سلجھے ہوئے بیوروکریٹ ہیں۔ انہوں نے بیوروکریسی سے الگ ہو کر سیاست جوائن کی۔ انہوں نے بھی ایک دو پارٹیاں بدلی، لیکن وہ شفقت محمود صاحب جب عمران خان کے بہت قریب ہوئے تو انہوں نے بڑی کھل کر پی ٹی آئی کی خدمت کی۔ پی ٹی آئی نے بھی انہیں وزیر کے منصب تک لے گئی، لیکن جب عمران خان پر برا وقت آیا تو عمران خان کے ساتھ جو ساتھی کچھ چھوڑ کر چلے گئے اور کچھ لوگ خاموش ہو گئے۔ چھوڑ کر جانے والوں نے تو پریس کانفرنسیں کی، لیکن شفقت محمود نے ایسا نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے جا کے گھر بیٹھ گئے۔ لیکن ایسا ہوا کہ شفقت محمود کی خاموشی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ناراضی کا باعث بنے۔ وہ 8 فروری کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے، خان صاحب نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا اور ان کی حمایت نہیں کی اور انہیں اپنے آپ کو دستبردار کر دیا الیکشن سے۔ اب انہوں نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پر ایکس پر ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے سیاست سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنی باقی عمر تحریر و تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ شفقت محمود نے اپنے بیان میں لکھا ہے کہ یہ فیصلہ نہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے اور نہ ہی کسی اور پارٹی میں جانے کا ارادہ ہے۔ سیاست سے علیحدگی کا اعلان وقت اور عمر کے تقاضے کی وجہ سے کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھے خدمت کا موقع فراہم کیا۔ پی ٹی آئی اور حلقے کے ووٹرز کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے 2 دفعہ نمائندگی کا شرف بخشا۔ یہ ایک درد بھری کہانی ہے۔ جبر میں کے دور میں کچھ لوگ تو راتوں رات انہوں نے وفاداریاں تبدیل کر لیں، لیکن شفقت محمود نے وفاداری تبدیل نہیں کی، خاموش ہو گئے، چپ کر کے گھر بیٹھ گئے۔ وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین چاہتے تھے، یعنی وہ اس حد تک کھل کر نہیں کھیلنا چاہتے تھے کہ وہ ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی کوئی کیفیت ہو، کیونکہ عمران خان کسی ایسے لیڈر کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جو ان کے اشارے پر ان کے مخالفین، ان کی مخالف قوتوں کے خلاف میدان میں نہ آتے ہوں۔ وہ شفقت محمود نے نہ تو فوج کے خلاف کسی کام میں حصہ لیا، نہ ہی اپنے آپ کو انہوں نے کسی ایسے کام میں شریک کیا جس سے کل ان کی انٹیگریٹی بھی متاثر ہوتی اور وہ پکڑے بھی جاتے اور کہا جاتا کہ انہوں نے فوج کے خلاف کسی مظاہرے میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے لاہور میں ہونے والے فوجی تنصیبات پر حملے میں کوئی دلچسپی نہیں لی اور کوئی اپنی کنٹریبیوشن بھی نہیں دی۔ یہ بات ایک سب
لوگ سمجھتے ہیں کہ شفقت محمود ایک شریف النفس اور ایک ایسے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں جن کے ساتھ لوگ ڈائلاگ کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، اور وہ اچھی گفتگو کرنے والے ایک لیڈر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ ایک المیہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں۔ دیکھیں عمر کا تقاضے کی بات ہے، ظاہر ہے ہماری طرح وہ بھی اب بڑھاپے کی دہلیز پہ تو انہوں نے قدم رکھ دیا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اب آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن لوگ بڑھاپے کی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہیں چھوڑتے، سیاست میں حصہ لے رکھتے ہیں۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ شفقت محمود جیسے لوگ پالیٹکس میں اگر ہوں تو پالیٹکس میں فہم و فراست کرنے والے لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا، جذباتی لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ شاید عمران خان کے معیار پہ شفقت محمود نہ اترا ہو، یہ ممکن ہے۔ ان کے لیے تو وہ شیر افضل مروت جیسے لوگ چاہیے، ان کے لیے تو وہ لوگ وہ چاہیے، مراد سعید جیسے لوگ چاہیے، ان کے لیے تو ایسے لوگ چاہیے جو مخالف کو گالی بھی دے سکتے ہوں اور گالی دیتے بھی ہوں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنے والا آدمی ہو، وہ میرا لیڈر ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان میں نہیں تھیں۔ تو ہم بھی جناب شفقت صاحب، آپ سے بھی ہمارا سلام دعا اچھی رہی ہے، آپ ایک اچھے لیڈر ہیں۔ آپ کی سیاست سے جو الوداع ہو رہے ہیں اس پر ہم آپ کو بھی الوداع تو نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ سیاست میں لائے، اور اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ ملک کی سیاست میں آئیں جو آپ کو آپ کے خیالات کے مطابق آپ کو آگے لے جا سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ تو ایسا نظر نہیں آتا کہ خان جس کو ایک بار ٹکرا دے، خان جس کو ایک بار اپنی کتاب سے ورق پھاڑ کر پھینک دے، اسے دوبارہ اپنی کتاب میں شامل نہیں کرتا۔ شکریہ۔